بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 32۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، مہما تأتینا بہ انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ لے آؤ بہ من آیتن کوئی بھی نشانی، چاہے تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے، اس لیے لتسحرنا تاکہ تو جادو کر سکے ہم پر بہا اس کے ساتھ، فما نحن پس نہیں ہیں ہم لکا تیرے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے۔ کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم کیسی بھی نشانی لے آ، ہم تیرے اوپر ایمان تو نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ، اس میں گھاٹا تو تمہارا ہی ہے، اس کا تو نہیں۔ پیغمبروں پر تو ہے نا کہ بات پہنچا دو، آگے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ تم ان کے دلوں میں اتار دو۔ کہا وقالو اور وہ بولے، فرعون اور آل فرعون بولے، کہنے لگے، مہما تأتینا بہ من آیت چاہے تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے ایسی جس کے ساتھ لتسحرنا بہا کہ تو ہمیں جادو کر سکے، مسحور کر سکے، متاثر کر سکے، پھر بھی سن لے فما نحن لک بمؤمنین ہم تجھ پر ایمان تو نہیں لائیں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ جب پیغمبر کی ان کو رسالت پہنچ چکی، پیغمبر کا پیغام پہنچ چکا، رسول کی رسالت پہنچ چکی، انہوں نے انکار کیا، تو اللہ کہتے ہیں ان کے کفر کے بعد پہلے تو ہم ان کو مختلف تکلیفوں سے دو چار کرتے رہے نا، کبھی قحط سالی سے، کبھی مالوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی سے، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ اب جب انہوں نے پکا ہی ڈن کہہ دیا کہ تو کچھ بھی کر لے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ہم نے سنو آگے کیا کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ تو بھیجا ہم نے، فَأَرْسَلْنَا فا کا مطلب ہے تو، ارسلنا بھیجا ہم نے، علیہم ان کے اوپر، الطوفان طوفان، اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا۔ طوفان بھی ان پر ایک عذاب کی صورت میں تھا، ان کو وارن کرنے کی صورت میں تھا کہ تم غلط ہو، اپنا ارادہ بدل لو، اپنا راستہ چینج کر لو۔ کہا اللہ نے ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، ہوائیں آندھیاں چلا دیں، بارشیں بے موسمی کرنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد والجرادہ اور پھر ہم نے ٹڈیاں ان کے اوپر بھیجی۔ پہلے ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کن پر؟ فرعون اور آل فرعون پر، اور اس سے نا بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا۔ یہ جو اللہ نے طوفان بھیجا، اس میں طوفان میں آندھی اور بارش ہی ہوتی ہے، اتنا سیلاب آیا کہ جس سے گھر بھی ڈوب گئے، باغات بھی ڈوب گئے اور کھیتیاں بھی ڈوب گئیں، اور یہ لوگ پھر بھی نہیں ہٹے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا بھیجا؟ والجراد ٹڈیاں، پھر ان کی یہ اس قابل ہوئے کہ اپنی فصل لگائیں، اپنی کھیتی باڑی کریں، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کی فصلوں کے اوپر ٹڈیاں نازل کر دی جو ان کی فصلوں کو کھا گئی، پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ والقمل ہم نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کر دیا، جوئیں اتنی زیادہ ہو گئی ان سے کام ہی نہ چلے، جوئیں ختم ہی نہ ہوں، زیادہ ہی ہوتی جائیں، اور ان کو دن رات چین ہی نہ ملے، بے سکون ہو گئے، تو پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک اور عذاب بھیجا، والضفادع پھر ہم نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، جو ان کے برتنوں میں بھی دیکھے تو مینڈک، ان کے کمروں میں بھی، ان کے دروازوں میں بھی، ان کے جہاں چلنا وہاں بھی مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، لیکن ان کو عقل پھر بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر والدم ہم نے خون بھیج دیا، اور خون پتہ کیسے بھیجا؟ پانی خون بن گیا،
اور وہ پانی پینا چاہتے تھے ان کو خون ملے، یہاں تک کہ وہ جان بچانے کے لیے جو پانی پینا چاہ رہے تھے، جو انہوں نے پیا خون ہی پیا، کوئی اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں تھا، لیکن وہ سچے رب سے پھر بھی نہیں ڈرے، پھر بھی انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ عذاب واقع ہوئے نا، ایک دم تو تھوڑا سا ڈرے، آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے وَلَمَّا، اللہ کہتے ہیں جب وقع علیہم الرجز، واقع ہو گیا، علیہم ان پر، رجزہ عذاب، اللہ کہتے جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے، کتنے یہ عذاب آئے ہیں، جب یہ نا بڑا ہی تنگ ہو جاتے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، آ کے کہتے قالو، کہتے، کہا انہوں نے، یا پھر کہتے ہر بار جب بھی عذاب آ جاتا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، اس چیز کا وسیلہ دے کر جو عہد، اس نے عہد کر رکھا ہے، عندک، آپ سے، جو اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے نا، اس کے وسیلے سے یا اس سے تو ہمیں کیا کر، اس کے ذریعے سے دعا کر کے اللہ سے ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے۔ ہاں ایک بات ہے، لائن کشفتا، اگر تو کامیاب ہو گیا نا ہمارے اوپر سے عذاب کو دور کرنے میں، یعنی کہ اگر تو نے ہمارے اوپر سے عذاب دور کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دور کرنا تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ رب سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مان لے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لَإِن كَشَفْتَ، اگر تو کھول دے گا ہمارے اوپر سے، انا، ہمارے اوپر سے، الرجز، عذاب، تو لَنُؤْمِنَنَّ، شرط لگا رہے ہیں، اگر عذاب دور کر دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لَکَ، تجھ پر، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے تیرے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے، مَعَكَ، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ہم تمہیں مطلب کہ یہ کوئی ایک اپنا کام ہی سیٹ کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ان کی بات مان لی کہ تم لوگ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دینا، ایمان لے آنا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ پیغمبر نرم دل ہوتے ہیں، ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میری قوم عذاب سے بھی بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے۔ اللہ کہتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہم نے عذاب کو دور کر دیا، پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی تو عادتوں اور روشوں سے ٹلے ہی نہ، وہ تو ویسے ہی رہے، انہوں نے تو وہ جھوٹے وعدے کیے تھے، ایک دفعہ عذاب ٹل جائے پھر تو کون تو میں کون۔ اللہ کہتے ہیں سنو پھر کیا ہوا، اللہ ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کبھی نہ کرنا، یہ اچھے لوگوں کی عادات نہیں ہے، یہ تو بہت گندی بری باتیں ہیں، ان سے تم بچنا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، پس جب، اللہ کہتے ہیں کشفنا، ہم نے کھول دیا، دور کر دیا، الرجز، عذاب، پھر جب ہم دور کر دیتے عذاب، الی اجل، ایک مقررہ مدت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، ابھی عارضی، جیسے کچی نوکریاں آتی ہیں نا، کہتے ابھی کچی ہے پکی نہیں، اللہ نے نا ابھی عارضی دور کیا کہ ان کو دیکھیں گے، اگر صحیح رہے تو ٹھیک، نہ صحیح رہے تو وہی عذاب واپس آ جائے گا، پکا نہیں گیا۔ اللہ کہتے ہیں تو جب ہم عارضی طور پر عذاب کو پیچھے کر لیتے تو فوراً یہ لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے، ہم بالغوہ، اس عذاب کو جب ہم دور کرتے جس کو ابھی یہ پہنچنے والے تھے، ان کو عذاب آنے والا تھا، یہ برباد ہونے والے تھے، اس کو جب ہم ایک وقت کے لیے دور کر لیتے تو اذا، اچانک، ہم، وہ لوگ، ینکثون، عہد توڑ دینے والے نکل آتے، سب وعدے بھول جاتے، توڑ دیتے، من مانیاں پھر سے شروع۔ اب ان کا وعدہ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کا پھر کیسے رہتا، یہ تو خود بدعہدی کر کے انہوں نے تو وہ معاملہ توڑ دیا جو ان کے درمیان اور نبی کے درمیان طے پایا تھا،
ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آتے، یہ اپنے راستے سے بدل جاتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے تو اللہ ان کے یقیناً پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا اور ان سے عذاب بھی ہمیشہ کے لیے ٹال لیتا۔ پتہ ہی اللہ نے عارضی کیوں عذاب پرے کیا تھا؟ اللہ ان کے دلوں سے اچھی طرح واقف تھا، انہوں نے سیدھے نہیں ہونا، یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ کہہ تو رہے ہیں ابھی پھر بھی ایسے ہی کریں گے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، مانو بات کو، جو میں نے تمہیں دیا اس کو تم پڑھو گے، سنو گے اور اس پر عمل کرو گے، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ پہلے تو وہ کہیں ہی نہ، اللہ کہتے ہیں ان سے بولو کہ یہ کہیں، وہ کہیں ہی نہ۔ اللہ نے پہاڑ پکڑا اور ان کے اوپر کھڑے کر دیا، اگر اب نہ کہا تو تمہارے اوپر پہاڑ گرا دوں گا۔ پہاڑ دیکھا نا تو جلدی جلدی سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ جیسے ہی پہاڑ پیچھے ہوا پھر وہی حرکتیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ان لوگوں کی ان حرکتوں سے ہم نے تو ان کو بڑے چانس دیے، بڑے موقع دیے، پر ان کی قسمت ہی بری تھی۔ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کہ کبھی نہیں چھوڑا، بیچ دریا کے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَانْتَقَمْنَا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، ایسا انتقام، کیا انتقام؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، فِي الْيَمِّ، دریا میں، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے جو وہ کذبوا، جھٹلاتے تھے، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھے ان تمام کاموں سے غافل، انہیں غفلت تھی، انہیں نہیں پتا تھا ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو رب ہمیں وارننگ کر رہا ہے کہ وہ سچ میں لے آئے گا عذاب۔